السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ان کو ایف آئی اے نے کیا ہے، لیکن انہوں نے کلیم یہ کیا ہے کہ ایجنسیز نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ان کو ننگا بھی کیا گیا ہے، ان کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے۔ اب وجہ کیا بنی یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وجہ کیا بنی جس پہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ آج سے ابھی سے تقریباً کوئی 16-18 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ وہ میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کے سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا۔ ٹویٹ یہ ہے کہ مسٹر باجوہ، کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ فیو ود یو۔ یور پلان از ریئلی ورکنگ اینڈ آل criminals are getting free at cost of this country. With these thugs getting free, you have legitimized corruption. How you predict now the future of the country? اور نیچے GNN نیوز کی ایک خبر ہے جو کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بریت کے حوالے سے ہے۔ سینیٹر کو اس ٹویٹ پہ گرفتار کیا گیا ہے کہ اس میں جنرل باجوہ کا نام آیا ہے اور جنرل باجوہ صاحب کا ڈائریکٹلی جنرل باجوہ کو ان کا نام لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں قانون کیا چل رہا ہے۔ قانون یہ ہے کہ دو قانون چل رہے ہیں بیسیکلی۔ شریف خاندان کے لیے کوئی اور قانون ہے، پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور قانون ہے، وکلا کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ کچھ دن پہلے اعتزاز احسن صاحب نے ایک میڈیا پہ انہوں نے بات کی اور اس پہ انہوں نے ڈائریکٹلی جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا کہ جنرل باجوہ نے بڑی غلطی کی ہے اور بڑا انہوں نے نقصان کیا ہے، بڑا کہ مطلب لب لباب یہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے شریف خاندان کے کیسز معاف کر کے بڑا ظلم کیا ہے۔ نام اس میں بھی تھا جنرل باجوہ کا، وہ تو بائی فیس تھا نا۔ خود انہوں نے کہا تھا، میڈیا پہ چلا ہے، پورے میڈیا نے اس کو دکھایا ہے۔ اب اعظم سواتی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ان کو فوراً ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور عدالت میں پیش ہو کے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس میں کوئی قانونی خلاف ورزی تو نہیں کی نا، قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ایک انڈیویجول بندے کے حوالے سے اتنی عزت ان کی ہے جنرل باجوہ کی، اتنی ایک عام شہری کی ہے یا ایک سینیٹر کی ہے، ایک عام شہری کی ہے، ریڑھی بان کی، کسی کی بھی ہے۔ تو ڈائریکٹلی اب آپ ایک پسند اور ناپسند دیکھیں۔ اب ایک طرف تو اعتزاز احسن صاحب نے بات کی اور وہ ہو گیا، اس کو کچھ نہیں کہا گیا، اور انہوں نے بات کی اور بات بھی کوئی میڈیا پہ چلی بھی نہیں ہے، مطلب کہ بائی فیس انہوں نے کہا بھی نہیں ہے، ٹویٹ ہے، ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا ان کا ہیک ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی اور معاملات ہو گئے ہوں، تو انہوں نے بائی فیس بات نہیں کی، بائی ماؤتھ انہوں نے بات نہیں کی، لیکن ان کو اٹھا لیا گیا۔ اب یہ 2 قانون الگ الگ ہیں۔ شریف خاندان کے لیے ایک الگ قانون ہے، ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں، ان کو NRO2 دیا جا رہا ہے اور کسی صورت بھی وہ یہاں پہ نہیں رہ رہے۔ اب یہاں پہ ان سارے کیسز ان پہ ختم ہو گئے۔ احسن اقبال پہ جو کیس تھا ناروال سٹی کمپلیکس کا، وہ سارا معاف ہو گیا، اس میں وہ بریت ہو گئی۔ یہ مریم نواز بری ہو گئیں، حمزہ شہباز اور شہباز شریف بری ہو گئے۔ اتنا واضح کیس تھا، اس میں کئی لوگوں نے جانیں بھی دیں، اس میں ڈائریکٹر FIA نے اپنی جان گنوائی، اس میں مقصود چپڑاسی کو مار دیا گیا، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں، 6 لوگوں کو انہوں نے مار دیا۔ اور دیکھیں کہ اب قانون کہاں پہ ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ اس طرح کی صورتحال کہ پاکستان میں کسی طرح سے یہ قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے؟
اب آپ دوسری طرف دیکھیں، ایک اور چیز آپ کو دکھاتے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، بنانا ریپبلک بنی ہوئی ہے، لوگ اس کو کھلے عام باتیں کر رہے ہیں نا، اتنی نفرت، اتنا غم و غصہ کبھی کسی عوام میں نہیں آیا، عوام میں کبھی نہیں آیا، لیکن اس وقت جتنا غصہ ان کو آیا ہوا ہے۔ مراد سعید صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا آپ کی لڑائیوں میں کیا کام ہے، نمائندہ میں ہوں، ووٹ لوگوں نے مجھے دیا ہے، صوبے میں حکومت میری ہے، لیکن میرے فیصلے آپ کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ مراد سعید صاحب نے بھی واضح طور پہ بتا دیا ہے، اور پاکستانی عوام بھی جانتی ہے کہ کس نے کون سے فیصلے کہاں سے کیے ہیں۔ اگر جناب کے نام کی ٹویٹ کرنے سے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں اگر ایک ادارے کا سربراہ ہے، اور بات تو انڈیویجول ہوئی ہے نا، اگر جناب کے نام کی ٹویٹ کرنے پر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو سوچو نواز شریف صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں، جو کچھ نواز شریف نے کہا ہے، اداروں کا نام لیا ہے انہوں نے فوج کا نام لیا ہے، انہوں نے جنرلز کے نام لیے ہیں، جنرل باجوہ کا انہوں نے نام خود لیا ہے، انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لیا ہے، تو ان کو تو پھر گلیوں اور چوراہوں اور چوکوں میں ننگا کر کے گھمانا چاہیے، غم و غصہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ دو قانون ہی بنا لیں اور دو قانون کے تحت آپ یہ چلاتے جائیں۔ اب اگر عمران خان کے بارے میں اگر ہم کہیں، عمران خان صاحب کے نے کو ایک مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ صبر کا جو پھل ہوتا ہے نا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اب خان صاحب صبر اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ صبر کا پھل پک کر میٹھا نہیں رہتا، گل جڑتا ہے۔ لارا لپا کمپنی اپنے مشن سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہی، یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اپنے ہتھ کنڈوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ جو پولیٹیکل ریجیم چینج ہوا تھا، جو عمران خان آپ کو نکالا گیا تھا، خان صاحب آپ کو نکالا گیا تھا، وہ اس کا اگلا فیز بھی ہو چکا ہے۔ اور اب آخر میں کیا ہونے والا ہے؟ اب نواز شریف واپس آئیں گے، یہاں پہ آ کے وہ سیاست کریں گے، یہاں پہ آ کے الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن لڑ کے پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دیکھیں آپ صورتحال دیکھیں۔ اب ہر مرتبہ تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ آپ گوبر کو کیک بنا کر عوام کے سامنے رکھیں اور وہ خوشی خوشی کھا لیں۔ اس مرتبہ عوام نے آپ کا چرن اور آپ کا منجن جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، وہ کھانے سے انکار کر دیا ہے، تو قصور آپ کا اپنا ہے۔ چھتروں سے ننگا کرنے سے ہم نے کسی کو رام ہوتے نہیں دیکھا آج تک۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ صورتحال اس وقت بن رہی ہے، یا یہ جو آپریشن چل رہا ہے ابھی تک، اور عمران خان، اور سب سے بڑے بینیفیشری کون ہیں اس میں سب سے بڑے بینیفیشری نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، زرداری ہیں، بلاول ہیں، اور یہ سارے جو 14-15 پارٹیز ہیں، یہ سارے اس میں بینیفیشریز ہیں، اور ان سب نے اپنا اپنا حصہ بنایا ہے، مال بنایا ہے، آل بنائی، جو ان سے بن پڑتا تھا نا، کم سے کم عرصے میں، تھوڑے سے تھوڑے عرصے میں انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم کو آپ کو پتہ ہے کیا کیا مل گیا، ان کو ایک گورنرشپ حال ہی میں ملی ہے، ایک ان کی اور آڈیو آ گئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی آپ سن لیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 اور اسپیشل اسسٹنٹ مانگ رہی ہے وزیر اعظم کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل بانٹ کے کھا رہے ہیں، اور اس میں کس نے کیا کردار ادا کیا ہے پاکستانی عوام کو سمجھانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب پاکستانی عوام یہ سارے ہتھ کنڈے، یہ ساری چیزیں سمجھ سکی ہے، وہ نہیں، یہ اس بارے میں وہ خود کنونس ہیں کہ پاکستان میں جو بھی آپریشن ہوا ہے اس کے پیچھے بیرونی بھی سازش ہے، اندرونی بھی سازش ہے، اندرونی لوگ میر جعفر اور میر صادق بھی ملے ہوئے ہیں۔ آخر ہم ملک کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ نو سر آپ
چوروں کے سہولت کار ہیں اور آپ نے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کیا ہے۔ کچھ مار دیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، غائب کر دیے جائیں گے، لیکن ہم مر جائیں گے، یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ ایک عمران لالیکا صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اتنا غم و غصہ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عوام پیچھے نہیں ہٹ رہی، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں لوگ۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کارواں ملتا گیا، وہ کارواں مل رہا ہے۔ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو پکے کٹر نون لیگی یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف آ گئے ہیں، اور جو نہیں آیا وہ نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی کے نظریے کو سمجھ گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ووٹ ہم نے دوسری پارٹیز کو دینا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کو سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ ہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے ملک کے ساتھ، اور جس طرح کی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، کبھی آپ اٹھوا لیتے ہیں اعظم سواتی صاحب کو، کبھی آپ اٹھوا لیتے ہیں شہباز گل صاحب کو، کبھی آپ عمران ریاض خان کو اٹھوا لیتے ہیں، پرچے درج کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کیا کچھ کریں گے آپ، کون کرے گا؟ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہاں تھی اگر پاکستان میں کوئی رہ رہا ہے تو وہ پھر پیشیاں بھگت رہا ہے، جو باہر چلے گئے وہ آزاد ہیں، اور وہی اس ملک کا سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، اور یہاں وہی ملک کو لوٹ رہے ہیں، وہی کھا رہے ہیں۔ چوتھی پانچویں دفعہ اب یہ آنے والے ہیں، پانچویں بار یہ اقتدار میں آئیں گے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے۔ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں، میری چھٹی حص وہ کہتی ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہاں ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہوگی اور ملک ایک ایسی خانہ جنگی کی طرف جائے گا جس کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ پاکستان پائندہ باد۔